بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب. اسٹرالوجر ہے، ریلیجیس اسکالر ہے، بزنس کنسلٹنٹ ہے. اسامہ صاحب کی پیشن گوئیوں کی بات کریں تو اسامہ صاحب نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا کہ جی امریکہ کا برا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے. اب 80 سالہ معاہدہ ختم ہوا ہے پیٹرول کا، سعودی عرب اور امریکہ کا. اس حوالے سے بھی اسامہ صاحب سے پوچھیں گے، اور پوچھیں گے کہ جی ڈالر اور چین کی کرنسی میں خریداری ہو رہی ہے اس ٹائم پہ، اور امریکہ نے 50 ارب ڈالر یوکرائن کو دیے ہیں. اس حوالے سے بھی پوچھیں گے. اور دوسرا اگر ملکی سیاست کی پوچھیں تو علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ جی وفاق جو سا ہے 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کرے گی تو عوام بے قابو ہو جائے گی اور عوام کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ جی آگے جا کے عوام کا جو سا رد عمل شروع ہونے والا. اب ایسے ہی ہے سر، چھوٹی چھوٹی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کیسے ہیں سر؟ جی میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ سر الحمدللہ. سر میں نے تو ساری باتیں بتا دی، اب آپ بتائیں کہ کیا کہیں گے اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو امریکن ریٹ پہ بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کو جیسے بتایا تھا کہ اس سال وہ اپنی ریٹ کھو دے گا مڈل ایسٹ میں، اور اوورال اس کی اپنی جنگوں میں گھر جائے گا اور کئی جنگیں شروع کر بیٹھے گا. اور یہ الیکشن میں ٹرمپ یہی بات کرے گا کہ اس نے جنگوں میں دھکیل دیا امریکہ کو. یہ بہت بڑی اس کی سمجھ لیں کہ پچ ہوگی ان الیکشن کمپینز میں. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کا زوال اب ڈیفینیٹلی زوال کا ٹائم ہے. اس نے بڑا سا بیوقوف بنا لیا لوگوں کو، جس طریقے سے بھی اس نے کرنی تھی اجارہ داری. یہ اللہ کا نظام ہے، ہر 80-85 سال بعد اجارہ داری جو ہے ختم ہوتی ہے، لوگوں کو لوگوں سے بدل دیا جاتا ہے، ڈفرینٹ لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہنا جب تک آخر الزمان کا ظہور نہیں ہوتا. اس ظہور تک تاکہ کوئی گلہ نہ کر سکے کہ جی مجھے حکومت نہیں ملی تھی ورنہ میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا. بیسیکلی کنسیپٹ یہ ہے اس کے پیچھے. اسی لیے یونینس جو ہے وہ ہر 80-85 سال بعد وہ نیا موو شروع کرتا ہے اور وہ ایک تبدیلی کا مانا جاتا ہے. جب بھی تبدیل ہوتا ہے سارے زمانے کو تبدیل کر دیتا ہے. دیکھیں انڈین الیکشن، پاکستانی الیکشن، ابھی امریکن الیکشن بھی آپ دیکھیں گے. اسی طریقے سے EU میں بھی الیکشن ہوا ہے، وہ بھی ڈیفرنٹ ریزلٹس دے رہا ہے. تو اب اوورال امریکہ کا جو یہ پیٹرو ڈالر ختم ہو رہا ہے، یہ تو رشین انفلوئنس بڑھتا ہوا اس خطے میں واضح کر رہا ہے کہ رشیا سعودیہ تعلقات بہت اچھے نہج پہ. پچھلی دفعہ بھی اس نے اس کے کہنے پہ، رشیا کے کہنے پہ امریکن اس کی چیزوں کو اس طریقے سے فالو نہیں کیا. جب آئل پروڈکشن کی بھی انہوں نے ضد کی کہ آئل پروڈکشن بڑھائیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس خطے میں رشیا چائنا انفلوئنس اپنا بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور امریکہ کو دھکیل رہے ہیں، جبکہ امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے. اگر آپ آپس کے لین دین کی بات کریں تو چائنا رشیا اپنی کرنسیز میں ڈیل کر رہے ہیں، انڈیا رشیا اپنی کرنسی میں ڈیل کیا. ایون پاکستان نے گندم دے کے کیا لیا آپ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. یہ گندم کہاں سے آئی ہے آپ کو؟ جو گندم کا شور مچا ہوا ہے، یہ گندم کچھ دیا ہے اس کے عوض میں آئی ہے. کیا دیا وہ اب آپ لوگ جو ہے وہ اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے. اس لیے آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ گندم کے سکینڈل کا شور ضرور مچا ہے، لیکن اس پہ کبھی بھی کوئی بات نہیں کرے گا اور بس ایک خاص وقت تک اس کو خاموش کرا دیا جائے گا کہ بیسیکلی یہ گندم آئی کیوں تھی. ہاں کچھ دیا تھا تو آئی تھی، کسی چیز کے عوض میں آئی تھی. ڈالر تو ہمارے پاس تھا نہیں، بھیک تو ہمارے پاس وہ بھی IMF کے کٹورے میں آتی تو ہم آگے دیتے. تو بہرحال کچھ ایسا ہم نے دیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ گندم ملی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اوورال اس خطے میں امریکن انفلوئنس جب ختم ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو جنگوں میں دھکیل دے گا. جیسا کہ آپ لوگ آبزرو کر رہے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو وہ اسرائیل وار دیکھ لیں کتنی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. لوگ کہہ رہے تھے ختم ہو جائے گی، میں نے کہا نہیں، دیکھ لیں کہاں تک جا رہی ہے ابھی بھی. اب سعودیہ نے اگر پیٹرو ڈالر ختم ہوا معاہدہ تو ڈیفینیٹلی سعودیہ کو بھی اب ریزسٹنس ملے گی خطے میں. اس کے بھی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا، چیزوں کو وہ کیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا اس کو. اس کے بعد آپ نے اگلا کویسچن کیا کہ علی امین گنڈا پور کی جو بات تھی، وہ ڈیفینیٹلی پاور ڈی سینٹرلائز ہونے کی میں نے بات کی تھی
اور کہ صوبے اپنی اپنی بات کریں گے، پاور شفٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، لوگ اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں قانون. تو اس طرح کی صورتحال متوقع ہے، اور یہ جو متوقع صورتحال ہے اس کا 10 جولائی تک ہائی ٹائم ہے. 10 جولائی تک کوئی بھی سانحہ اس طرح کا پیش آ سکتا ہے. سر آپ نے کہا تھا کہ جی یہ کام شروع ہوگا تو کے پی کے سے سٹارٹ ہوگا. اب وہ دیکھیں کہ جی وہ کہتے ہیں جی عوام ہمارے سے کنٹرول نہیں ہو سکے گی اگر آپ نے نہ کیا اس کو. تو ڈیفینیٹلی اتنی گرمی میں سر 5 منٹ گزارنے مشکل ہے، کیونکہ ایٹماسفیئر پہ تو ہم نے جتنا ماحولیاتی اس پہ کام کیا ہے اس قوم نے، کسی چیز پہ ہی نہیں کیا. ان کو صاف پانی اویلیبل نہیں ہے، باقی باتیں تو دور کی. تو پانی خرید کے پی رہی ہو جو قوم اتنا، تو اس قوم کا کیا کہنے اس قوم کے. اور ٹیکسیز پہ ٹیکسیز لگ رہے ہوں جبکہ پانی پینے کا مہیا نہ ہو، اور ہمارے گندے نالے کورڈ نہ ہو، اور انہی کے ذریعے پہلے وہ بیمار کیا جاتا ہو، پھر ہسپتالوں کو بجٹ دیا جاتا ہو. تو بنیادی تو یہ نالے ہی بند ہوتے کم از کم، پھر ٹیکس لیتے اچھے لگتے، پانی دے دیتے، صاف ہوا دے دیتے، تو پھر ٹیکس لیتے اچھے لگتے. چلو جو قدرت کی دی چیزیں ہیں وہی ہمیں فلٹر کر کے صاف دے دو کم از کم. باقی تو چلو آپ نے چاند پہ ہمیں کیا لے کے جانا ہے، اور باقی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. جتنا کہ اپنے بچوں کی ہیلتھ اور صحت اور ساری چیزوں کی آپ لوگ کیئر لک آفٹر کرتے ہیں، قوم کو چلو اتنا کی دے دو، کچھ کم از کم ہائیجین دے دو. نہ ہی ان کو مخمل کے کپڑے اور بستر چاہیے، نہ ہی ان کو سرخاب کے پر لگانے، لیکن کم از کم صاف ہوا، پانی، اور ان کا فضلہ جو ہے اس کو کسی اچھے طریقے سے مینیج کروا دو. بس اتنا ہی کر دیتے تو بہت بڑا احسان ہوتا ہے اس قوم پہ. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. ڈیفینیٹلی لوگ پینک ہو سکتے ہیں 10 جولائی تک. کوئی بھی تڑی جو بھی لگا رہا ہے کسی کو بھی، وہ ادھر کی ہوں ادھر کی ہوں جہاں کے بھی ہوں، اس پہ سیریسلی آپ لوگوں کو اس کو سیریس لینا چاہیے بیسیکلی. سر عدت کیس کا کیا کہیں گے؟ کہا جی کہ 27 جون تک اس پر فیصلہ ہوگا، اور اگر فریقین نہیں آئیں گے تب بھی ہم اس پر فیصلہ کر دیں گے. کیا عمران خان صاحب کا اب یہ کیس ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، امید تو بڑی ہے کہ یہ ان کے حق میں چلا جائے گا، فیصلہ ہو پائے گا. فیصلہ حق میں ہو جائے گا ان کے. اوکے اچھا سر، لاسٹ میں بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امریکی ڈالر اور چائنا کی کرنسی کا آگے کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ دونوں کا مقابلہ اگر ہوگا تو کیا ہوگا آگے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. پہلے چائنیز کی ساری اکانومی بھی ڈالرز میں ہی پڑی تھی. امریکہ کا ختم ہونا کئی لوگوں کو غریب کر دے گا جنہوں نے ڈالر میں سرمایہ جمع کیا، ان ملکوں کے ایسٹ ڈالر میں ہیں. وہ بھلا امریکہ کو یوں ختم نہیں ہونے دے سکتے. تو اس لیے امریکہ مجبور ہے لوگ امریکہ کی حفاظت کرنے میں بھی، کیونکہ چائنا نے بھی ساری دنیا سے جو کمایا ہے ڈالر کمایا. تو ڈالر ہی ختم ہوگا تو چائنا خود غریب ہو جائے گا، کاغذ رہ جائے گا. تو امریکہ کی حفاظت تو چائنا کو بھی چاہیے بیسیکلی. لیکن چائنا نے 2010 سے گولڈ جمع کرنا شروع کر دیا تھا. اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ امریکہ کو ایسے نہیں ہم مار سکتے. اگر ہم نے ڈالر میں پیسے رکھنے، اپنا سارا کمائی ڈالر میں رکھنی ہے، پھر امریکہ ختم تو ڈالر ختم، تو ہم ہی غریب ایک ہی رات میں. تو اس لیے انہوں نے گولڈ شروع کیا جمع کرنا 2010 سے. اب تک کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہوں گے، اور امید یہی ہے کہ وہ کافی حد تک اب اس ڈالر سے نکل چکے ہوں گے. مکمل تو نہیں، کوئی بھی نکل سکتا. تو جیسے اب آپ نے کہا یوکرائن کو انہوں نے دے دی ہیں ڈالرز، وہ ہاں جی. رشین پیسہ تھا. اب آگے تو امریکہ پہ کوئی ملک ایسا اعتماد نہیں کرے گا جس سے کبھی بھی اس کا کنفلکٹ ہو، اور ڈالر پہ یا امریکہ میں انویسٹمنٹ پہ اعتماد نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سوچے گا کہ کل کو یہ اٹھا کے ہمارا پیسہ کسی اور ملک کو دے دے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، انصاف کی بات نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بیسیکلی خود ہی اپنے ڈالر کو ٹانگ مار دی ہے، کیونکہ لوگ اس کے بعد، اس حرکت کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اعتماد کریں گے. سر اگر ٹرمپ آ جاتا ہے تو کیا عمران خان اور ٹرمپ کے تعلقات ٹھیک رہیں گے؟ ہاں جی، دیکھیں یہ ٹرمپ پہلی تو بات ہے کہ بڑا مشکل سے آئے گا، بڑی ریزسٹنس سے آئے گا. اگر آ گیا تو بڑی بات ہوگی، آنے اسی کی چانسز نظر آتے ہیں. لیکن عمران خان نے بھی ستمبر اکتوبر میں آ ہی جانا پھر، اور عمران خان خطے کی ویسی ضرورت ہے اب آگے.
بہت شکریہ سر. خطے کی ضرورت عمران خان ٹرمپ آئے گا یا نہیں آئے گا پھر آگے دیکھتے ہیں جی. چائنا نے گولڈ میں کام شروع کر دیا. اب چائنا کی کرنسی اور ڈالر کو آپ ایسے مات نہیں دے سکتے. اسامہ صاحب کا کہنا تھا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.